صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے ہمارا دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عظیم ہستیاں ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، اور ان کا جو ایمان ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا اور ہمارے لیے ایک معیاری نصاب اسے مقرر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو اگر ایمان لائے ہو تو کیسا ایمان لائیں؟ آیت میں فرمایا گیا بِمِثْلِ، صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی جو نبی کے صحابہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے ایمان کی طرح کا، ان کے ایمان کی مثل ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا ایمان محبوب ہے، اس لیے ہمارے لیے اسے ایک معیاری نصاب بنا دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہارا ایمان بھی ان کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ تو کیا ملے گا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت اگر چاہتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہستیاں ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، کیونکہ یہ تم میں بہتر لوگ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اعلیٰ ہستیاں ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے، ان کی اعانت کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے ان حضرات کو منتخب فرمایا۔ تو یہ کیسی ہستیاں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اعانت کیا کرتی تھی، دین کے کاموں میں آپ کی مدد کیا کرتی تھی اور آپ کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ ایک طرف تمہارا احد پہاڑ کو، میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا احد پہاڑ کو صدقہ کرنا اور دوسری طرف صحابہ کا صرف ایک مد، ایک پیمانہ ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مٹھی اناج ہی صدقہ کر دینا، یہ افضل ہے اس بات سے کہ ہم اس احد پہاڑ کی طرح کا مال جو ہے اتنا بڑا یا اتنا کثیر مقدار میں یا اتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے جتنی صحابہ کی ایک مٹھی اناج صدقہ کر دینے کی ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، اور فرمایا میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عظیم ہستیاں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں عظیم الفاظ بیان کرنے چاہیے، ایسے الفاظ اور ایسے جملے بیان کرنے چاہیے کہ جس سے ان کی عزت کا پہلو بالکل نمایاں ہو، اور کسی بھی صحابی کے حوالے سے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہو۔ ہمیں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ادب کی دولت سے فیض یاب فرمائے۔